حجاب کے معنی ہوتے ہیں پردہ، آڑ کو حجاب کہا جاتا ہے۔ اب حجاب شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی شریعہ اللہ میں یا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے حجاب کی؟ کیا مسلمان خاتون کو حجاب ضرور کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں یہ قرآن کے مطالعے سے، اسی طرح احادیث کی اسٹڈی کرنے سے، قرآن کی اسٹڈی کرنے سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حجاب شریعت کے اندر، اسلامی شریعت میں مطلوب ہے، یعنی ڈیمانڈڈ ہے، اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے مسلم خاتون سے، مسلم وومن سے کہ وہ حجاب کرے، یعنی پردہ کرے۔ کس سے پردہ کرے؟ جو اس کے غیر محرم رشتہ دار ہیں، یعنی کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے پردہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اجنبی کوئی مرد ہے، اس سے ہر بالغ عورت کو، ہر بالغ لڑکی کو جو میچور ہو گئی ہے، جو بالغ ہو گئی ہے، اس کو پردہ کرنا اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن نے صاف کہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی مسلم خواتین جو ہوں جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر لمبی چادریں ڈال لیا کریں، یعنی پردہ کریں، اپنے بدن کو ڈھک لیں، پردہ کریں۔ اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ نکلیں یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وہ خود بھی مردوں کو نہیں دیکھ سکتی، اجنبی مردوں کو، اور مردوں کو سے بھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے مسلم مردوں سے کہ وہ دیگر عورتوں کو جو باہر نکلی ہیں کسی ضرورت سے یا غیر محرم ہیں ان کو نہ دیکھیں۔ تو یہ مطلوب ہے۔ اسی طرح قرآن میں یہ کہا گیا وقرن فی بیوتکن، عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں جم کر بیٹھ جاؤ، یعنی بلا وجہ نہ نکلو۔ ایک جگہ یہ مضمون آتا ہے کہ جب تم سے کوئی شخص کچھ پوچھے یا کوئی چیز مانگے تو تم اس کو پردے کے پیچھے سے وہ چیز دو، اور اپنی آواز کو تھوڑا تیز کرو، کھردہ لہجہ اختیار کرو، بہت نرم لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ اگر نرم لہجے میں بات کی جائے تو اس سے فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، لہٰذا بہت سخت لہجے میں بس جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرو۔ تو ان ساری چیزوں سے، اسی طرح ہم حدیث شریف کو دیکھیں تو حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ المرأة عورہ، حدیث شریف کے الفاظ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، المرأة عورہ فإذا خرجت استشرف الشیطان، پوری عورت جو ہے نا، عورت سراپا پردہ ہے، سراپا پردہ، اس کو پردہ کرنا ہے۔ اور عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک کرتا ہے، شیطان اس کو جھانکتا ہے، یعنی شیطان لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ عورت جا رہی ہے، اس کو دیکھو، چنانچہ فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس پورے مطالعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے، بالکل واضح کنسپٹ ہے اسلام کے اندر، اور اسی کو اسلام کے جو علماء ہیں، اسلام کے جو واقف کار ہیں، اسلام کے جو اسکالرز ہیں، وہ اس سب پر متفق ہیں۔ ہمیشہ سے اس پر اتفاق رہا ہے کہ اسلام کے اندر ایک مسلم خاتون کو پردہ کرنا ہوگا، اور اسلام اس بات کا ہر مسلم خاتون کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھپائے، اپنے اعضاء کو چھپائے، اسی طرح اپنے چہرے کو چھپائے، اپنے بالوں کو چھپائے، اور ممکن حد تک جہاں تک بلا ضرورت ہو تو اپنی آواز بھی دوسروں تک نہ پہنچائے، اور اگر آواز پہنچانے کی ضرورت ہو کسی تک تو بہت کھردرا لہجہ اختیار کرے اور بہت سخت لہجے میں بات کرے، درستی کے ساتھ بات کرے۔ یہ پورا کنسپٹ ہے اسلام کے اندر حجاب کا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ آج کل جو لفظ حجاب کا بولا جا رہا ہے، بہت زیادہ حجاب بولا جا رہا ہے، تو اس سے عام طور پر حجاب سے صرف وہ اسکارف سمجھا جاتا ہے، اسکارف جو لڑکیاں، گرلز اپنے سر پر لگا لیتی ہیں اور پوری طرح جو ہے اپنے بالوں کو ڈھک لیتی ہیں، اور صرف اتنا چہرہ ان کا سامنے رہتا ہے، چہرہ کھلا رہتا ہے لیکن بالوں کو ڈھک لیتی ہیں، اور اس کے لیے خاص قسم کا اسکارف اور خاص قسم کے کپڑے بھی آتے ہیں اسکارف کے، اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ اور نیچے برقع ہوتا ہے یا نیچے برقع نہیں ہے، ان کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہہ تو رہے ہیں اس کو حجاب، اور یہ کسی حد تک حجاب بھی ہے کہ کم سے کم سر ڈھک گیا ہے، اس کے بال نظر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ حجاب جو ہے سینے تک آ جاتا ہے، تو بہت حد تک اس سے کور اس نے کیا اپنے آپ کو، لیکن یہ مطلوبہ حجاب نہیں ہے۔ جس حجاب کی ڈیمانڈ اسلام نے کی ہے عورت سے، یہ وہ حجاب نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا پورا بدن بھی ڈھکا رہے، وہ جب باہر نکلے تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لے، ایک بڑی سی چادر ڈال لے،
جس میں اس کے کپڑے پوری طرح چھپ جائیں اور اس کے بدن کے تمام اعضاء چھپ جائیں، بدن کی جو بناوٹ ہے وہ بھی ظاہر نہ ہو، تو یہ جو حجاب سمجھا جاتا ہے، اور چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ چہرہ جو ہے ڈھکا ہونا چاہیے، اسلام کی روشنی میں چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، تو اس کو حجاب کہا جائے گا۔ ابھی جو حجاب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، تو یہ حجاب کی بہت ادنا شکل ہے، اور یہ حجاب کی کامل شکل اور کمپلیٹ شکل نہیں ہوگی، یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب ذرا برقعے پر بھی بات کریں کہ کیا برقع استعمال کرنا، نقاب استعمال کرنا ضروری ہے؟ تو جس طرح کے نقاب چلتے ہیں، ہر علاقے میں الگ الگ نقاب استعمال ہوتے ہیں، اور ملکوں کو دیکھ لیں تو ملکوں میں الگ الگ نقاب استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ نقاب کی اور کپڑے کے اوپر ایک اور الگ سے ایک کپڑے کا استعمال ہر جگہ مسلم خواتین کرتی چلی آئی ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ نقاب کا بھی اپنا کانسیپٹ ہے، اور نقاب بھی ایک چیز ہے کہ کپڑے استعمال کرنے کے بعد ایک لمبی سی چادر، ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر وہ ڈال لے۔ نقاب جب استعمال کرے گی، اب اس کے بعد بعض خواتین چہرہ کھلا رکھتی ہیں، چہرہ بھی چھپا ہونا چاہیے۔ ہاں، آنکھیں چھپی ہوں یا کھلی ہوں، اس سلسلے میں بہتر تو یہی ہے کہ اگر کوئی حرج نہیں ہے، تنگی نہیں محسوس ہو رہی ہے، تو آنکھیں بھی چھپی ہونی چاہیے، فقہا لکھتے ہیں۔ لیکن اگر حرج ہے اور تنگی ہے، راستہ صاف نظر نہیں آتا، تو پھر ایک یا دو آنکھیں کھولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن پورا چہرہ کھول کر چلنا اور صرف جو نام نہاد حجاب جس کو کہا جاتا ہے وہ لگا لینا، اور نیچے اس کا اپنا کپڑا ہے یا ایک نقاب اس نے ڈال لیا ہے، ایک کالا سا کپڑا اس نے ڈال لیا یا کسی اور کلر کا، تو یہ کافی نہیں ہوگا جبکہ چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اب یہ ہاتھوں کا مسئلہ ہے، ہاتھ تو اتنے گٹوں تک ہاتھ کھلے رکھ سکتے ہیں، اس کو چھپانا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح ٹخنے تک، جو پیر کا حصہ ہوتا ہے ٹخنے تک، اس کو بھی چھپانا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ برقع کیسا ہونا چاہیے۔ آج کل جو مسلم خواتین برقع استعمال کرتی ہیں، بڑی تعداد میں جو فیشنی برقعے ہوتے ہیں، ایک تو وہ بہت چست ہوتے ہیں برقعے، اور اوپر سے اس میں بہت زیادہ نقش و نگار ہوتا ہے، اس کے آستینوں پر کام ہوتا ہے، دامن میں کام ہوتا ہے، جگہ جگہ اس میں کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں فیشن بنایا جاتا ہے، کمر کے پاس اس کو کافی تنگ کر دیا جاتا ہے، یا پینٹ نما، یا اور بھی اس طرح کے نقاب آ رہے ہیں، بہت چست یا باریک قسم کے نقاب۔ تو یہ سارے نقاب، ظاہر سی بات ہے، جو مقصد ہے کہ نگاہیں پھر جائیں اور نگاہیں اس کی طرف نہ اٹھیں، یہ مقصد اس نقاب سے جو آج کل چلتا ہے عام طور پر، اس نقاب سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ نقاب کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے میں نے یہاں پہ لکھی ہیں، ریسرچ کے بعد میں نے یہاں پہ 7 شرطیں لکھی ہیں، وہ آپ ایک مرتبہ سن لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نقاب کس طرح ہونا چاہیے، برقع کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، برقع جو ہو مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، ایک چیز۔ نمبر 2، چست نہ ہو، بہت چست نہ ہو کہ بدن کی بناوٹ ظاہر ہونے لگے، ایسا چست بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، نقش و نگار نہ ہو، بہت زیادہ نقش و نگار ہو کہ جس کی وجہ سے آدمی دیکھنے پر مجبور ہو جائے کہ بڑے فیشن کا نقاب ہے اور بڑا ایسا ہے، تو نقش و نگار بھی نہیں ہونا چاہیے نقاب کے اندر۔ نمبر 4، باریک نہ ہو، نقاب بہت باریک نہ ہو کہ اندر کا کپڑا جھلکے یا بدن نظر آئے، باریک نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، کشادہ ہو نقاب، تنگ نقاب نہ ہو، بہت زیادہ تنگ نہ ہو، کشادہ ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، خوب بڑا سا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 6، جو فیشنی نقاب ہے نا، اس طرح کا نقاب نہیں ہونا چاہیے جو دین بیزار عورتیں عام طور پر استعمال کرتی ہیں، ویسا نقاب نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 7، برقعے میں خوشبو وغیرہ کا کوئی استعمال نہ کیا گیا ہو۔ تو اس طرح کا برقع مطلوبہ برقع کہلائے گا، جو شریعت کے مزاج کے موافق ہوگا، اور اسلامی شریعت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس طرح کی شرائط جو ہے سامنے آتی ہیں، نکل کر آتی ہیں، تو اس طرح کا برقع استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ حجاب کنٹروورسی جو چل رہی ہے، آخر حجاب پر اتنی ضد کیوں ہے کہ ہم حجاب ہی کریں گے؟ تو یہ سمجھنا چاہیے، میں سب سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام حجاب کا تصور دیتا ہے، اسلام حجاب کا کنسپٹ پیش کرتا ہے، اور وہ مسلم عورتوں کو بالکل اس طرح اجازت نہیں دیتا کہ وہ کھلے عام
جس طرح کسی اور مذہب کی عورتیں اگر آتی ہوں، کھلے عام آتی ہوں، چہرہ کھلا ہوا ہو یا بدن کے دوسرے اعضاء کھلے ہوئے ہوں، سینہ کھلا ہوا ہو، پیٹھ کھلی ہوئی ہو، بازو کھلے ہوئے ہوں یا ٹانگیں کھلی ہوئی ہوں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوں، رانیں کھلی ہوئی ہوں، اس طرح کا یہ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ ایسی عورتوں کو ایسی عورتوں پر اسلام لعنت بھیجتا ہے۔ اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، حجاب کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ہر مسلم عورت اس کی پابند ہے کہ وہ حجاب کرے۔ اگر وہ اسلام کو صحیح معنوں میں اسلام پر پریکٹس کرتی ہے، اسلام کو فالو کرتی ہے، تو اس کے ذمہ فرض ہے وہ حجاب کرے، اور حجاب وہ جو شرعی حجاب ہے۔ لہٰذا جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ 5 وقت کی نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن آج ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نماز نہیں پڑھتی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعض عورتیں اور بعض لڑکیاں حجاب نہیں کرتی تو ان کو کیوں ضد ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جو صحیح اسلام کو فالو کرے گا وہ خواتین حجاب کو بھی جو ہے اختیار کریں گی اور وہ حجاب کریں گی۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی تھا، کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہ کچھ معروضات تھیں، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے پیش کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی دل آزاری یا کسی کو تکلیف پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک میسج آپ تک پہنچا دوں اور حجاب کے بارے میں اسلام کے اندر حجاب کا کیا کنسپٹ ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ کسی پر اعتراض کرنا، کسی پر نقد کرنا ہرگز میرا مقصد نہیں ہے۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔